أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا صدق اللہ العظیم۔ بھلا دیکھو تم لات اور عزا کو اور تیسرے منات کو، کیا تم کو ملے بیٹے اور اللہ کو ملیاں بیٹیاں؟ یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ یہ سب نام ہے جو تم نے رکھ چھوڑے، تم نے، تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، محض تم اپنے اٹکل پر چلتے ہو، اپنے گمان پر چلتے ہو، اور جو دل میں آتا ہے اپنے خواہش کے مطابق تم کرتے ہو۔ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے صاف صاف ہدایتیں۔ کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ ساری بھلائی تو دنیا اور آخرت کے اللہ کے قبضے میں ہے۔ بے شمار فرشتے ہیں آسمانوں میں، کچھ کام نہیں آتی ان کی شفاعت سوائے اس کے کہ جب اللہ ان کو اجازت دے اور ان کی بات کو سننا پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام مؤنث نام رکھتے ہیں، زنانہ نام رکھتے ہیں، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے گمان کی پیروی پر چلتے ہیں، اور یہ گمان جو ہے حق کے بارے میں کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اب جو ہے جو آیتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کے ذریعے سے علم بھیج کر سکھا رہا ہے یہ باتیں۔ جو بھی کہتے ہیں وہی کے ذریعے سے کہتے ہیں، کوئی اپنے دل کی بات نہیں ہے، کوئی زن گمان کی بات نہیں ہے، اٹکل پچو بات نہیں ہے، پھر یہ سب اتنی بات نہیں، پھر لیا کہ مشاہدہ کرا کے لے وہاں سے عالم آخرت کا مشاہدہ کیا ہونے والا ہے آسمانوں، تو اس سے تھوڑا سا ذکر آیا۔ یہ جو ہے یہ جو بات اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں صرف سنی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ دیکھی بات ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے اور سب چیزیں کیا کیا ہیں عالم بالا کے اندر، سب اللہ تعالیٰ دکھا کے لے آیا۔ تو ایسی پختہ بات ہے، تم ایسی پختہ بات کا انکار کر کے تم کیا کرتے ہو؟ ان کو سب حقیقت معلوم ہے، تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، تم اپنے گمان پر چل رہے ہو۔ تب یہاں تو وہاں جو تھے، یہ مکہ میں صورت نازل میں نہیں، تو وہاں جو لوگ تھے خانہ کعبہ میں، جو وہ گھر جو اللہ کی بات کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں بتاں رکھ بیٹھے تھے۔ کیا لات اللہ کا مؤنث اللہ کہتے ہیں نا، کیا مثال کے طور پر کریم، کریمہ کہتے ہیں نا اللہ اس کا مؤنث لات، عزیز، عزیز کا مؤنث عزا، پھر اللہ کا نام منان ہے، منات، تو اللہ کی بیویاں رہتے ہیں ایسا کہتے ہیں، بت رکھے تھے، سنو اس نام کے بت رکھے تھے۔ اب جیسے لوگ کریں گے لکشمی، پاروتی، سرسوتی، ارے ایسی چیزیں کیسے ہو سکتے ہیں بولو، سب یہ مؤنث نام۔ تو اور پھر کیا کرتے تھے، لڑکی پیدا زندہ دفن کرتے تھے، لڑکی پیدا تو انہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہتا تھا، پہلے جب کچھ دفن کرا تو ہاں میں کر کوں جب بڑھتا تھا سوسائٹی میں۔ یہ تمہارا حال ہے، تمہارے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسی بات ہے؟ اس کو تم خود پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے بیٹے ہونا وہ بھی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ذات تنہا اکیلے۔ کیسی تقسیم ہے تمہاری ہے؟ بیٹی پیدا تو ناراض ہو کے لے آ کے اسے دفن کرے، چپ بڑھتا نہیں تم، اور اللہ کو جو ہے بولتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں،
اور ان چیزوں کو تم خدا بنا رکھے اس سے مونس ہیں. کیا تمہارے خل کیا کام کر رہی دیکھو. تو ان ہی الا آسمان، یہ تم نے صرف نام رکھ چھوڑے ہیں. تو اللہ پہلے تو یہ بتا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو ایک فرشتہ آ کے اللہ کی طرف سے آ کے سکھا گیا ایک بات، پھر دوسری بات سب جا کے دکھا کے لائے گا ان کو. تو اب ان کی بات کتنی پرفیکٹ صحیح ہو سکتی ہے، تمہاری بات صحیح ہو سکتی ہے بولو. اور فرشت بولا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، سارا علم صحیح علم آ گیا ہے، تم کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو پوچھ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. اور ایسے نام رکھیں، یہ نام ذرا بھی اچھیں گے بولو، صرف تمہارے خیالی نام ہے، حقیقت بھی نہیں. یہ نام ہے جو تمہارے باپ نے چھوڑے ہیں، اس کے لیے اللہ کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے تاکہ تم کو معلوم قابل پرچیز ہے نہیں. بس کلمہ ف جو ہے آپ کی تنبیہ کے بعد ہونا چاہیے تھا. توحید کے متعلق ایک بات قابل ہے، جو تم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معبود کہتے ہو، تو تم بیٹے اپنے تجویز کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں. لڑکیوں کو تم آر سمجھتے ہو، نفرت کرتے ہو، ایک بڑی بیڑنگ کی تقسیم کی تم نے. نعوذ باللہ. اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرنا غلط بات. تو یہ معبودات جو تم کر رکھے ہو نیرے نام ہی ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کے پیچھے. یہ لوگ بھی صرف نام ہیں، لیکن وہ رامائن ہوا سب کہانی لکھا ہے انہیں، حقیقت نہیں معلوم ہے ان کو. سب بھی کوئی کہانی لکھنے والا والمیکی نے کہانی لکھی ہے، معلوم ہے نہیں، حقیقت نہیں ہے. اس طرح سے کرشنا فلاں یہ وہ سب یہ شیاطین نے جو ہے ایسے بہکا کے ان کو کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے، بلکہ لوگ ان کا جو خیال بے اصل خیالات ہیں، نفسی خواہش پر جو بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے چل رہے ہیں لوگ. تو ویسا انہوں چلیں، ہمارے لوگوں چل رہے ہیں. ہندوستان کے مشرکین جتنے بھی ہیں وہ تو بس کر رہے. مشرکین رہتے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے تو نہیں، ہمارے ہیں تو اور محبوب سوانی نہیں انہوں پیال چلا ہے ہمارے، ان کے تو نہیں ہیں، انہوں سب بے فد آیا. ہمیں بس حقیقت ہے جی ہمارے محبوب سوانی کی. ان کی کہاں کے سب لکشمی پاروتی کے نام کی چیز نہیں، ہمارے تو محبوب سوانی ہے نا. گھٹ بنے پکڑ کے بیٹھے تو کیا انہوں اسی لیے آئے تھے. ہاں ہمارے خواجہ ہیں، تمہیں کیا لال کے بیٹھے گئی گلبرگہ جا کتنے معلوم نہیں، یا خواجہ کے بڑا پڑ لگا کیا ہے. حالانکہ ان کے رب کے پاس جنب سے کوئی دلیل نہیں آئی ہے یہ سب کرنے کے لیے، صرف اپنے خواہشات پر لوگ چل رہے ہیں. تو کیا انسان کو اس کی تمنا جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا؟ دنیا آخرت میں جو کچھ سب اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے. تو یہ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے فلاں ہم کو شفاعت کریں گے، وہ کریں گے. شفاعت کون کرے گا؟ اور جھوٹے عقیدے ان کے، ہم نے فلاں کی بات کریں تو ہماری مانا جو کل اللہ کے پاس سفارش کریں گے، ان کو شفاعت کریں گے. تو فرشتوں کی شفاعت پر ان کو یہ تھا، فرشتوں کو مانتے تھے وجود. عرب کے لوگ جو فرشتے وجود کو مانتے تھے تو بولے کہ کتنے ہی فرشتے آسمان کے اندر ہیں، ان کی شفاعت کام نہیں سوائے اس کے جب کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ کہاں کسی چاہے ان کو بھی کر سکتے، کیا لکھ جاؤ اسے اللہ سے معاف کر دے، جنت سے چھٹکارا دے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی، اللہ کے رسول بھی شفاعت کی حدیث ہے میرے خیال سے پورا پیج ہے کہ 2 پیج. کیا ہوگا؟ پورے عام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ ہمارے بابا آدم ہیں، اللہ کو بولو جلدی حساب شروع کرو گا نا، کیا ہے بہت ہم سب تڑپ رہے ہیں. میں عام انسان بول رہا ہوں، پوری مخلوق جو ہے، پوری خلقت کس پریشانی کے اندر ہے، شروع کرو گا. تو بولے میں جو ہے غلطی کرا تھا بھائی، وہ بھول کو چلے میں اللہ کے سامنے بولنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں میں آج. تم نوح علیہ السلام تھا، نوح علیہ السلام انہوں کیا بولیں گے؟ نہیں بابا میں غلطی سے میرے بیٹے کی سفارش کرا، اللہ تعالیٰ مجھے بولے تو اللہ سے مجھے ڈانٹ دیا، میں نہیں جا سکتا. ارے موسیٰ علیہ السلام، اس ہر ایک آدمی کی اپنی بول سب نمائندے ریپرزینٹیوز آف پورے انسانوں کے نمائندے جا کو بولیں گے اللہ سے ہاں مجھے اللہ تعالیٰ ہی آج مجھے شفاعت کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ جو اجازت دینے والے، میں آج جاتا ہوں. پھر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے سجدے میں پڑھوں گا. کتنا؟ عشرہ نہیں 10 دن، ہفتہ عشرہ پر سجدے. اور اللہ کی تعریف ایسے کروں گا جو الفاظ مجھے معلوم نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دن ڈالے گا، وہ الفاظ سے میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا. پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد جواب آئے گا، اے محمد اٹھو، اٹھا اپنا سا
یا محمد ارفع راسک، تو اپنا سر اٹھاؤ، سل تو آپ سوال کرو، آپ کا وشفا تو شفا، آپ شفاعت کرو، اب تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ کب 8-10 دن 8-10 دن کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے بولیں گے، ان کو معلوم ہے۔ تو اللہ جو ہے جو گناہ گار ہیں ان کو جو ہے تو معاف کر دے، جس کے دل میں جو ہے ایک جو کے دانے کے برابر ہی اس کو معاف کر دے۔ ہاں اچھا چلو جاؤ نکل، جو کے دانے کے برابر ہوا، گیہوں کے دانے کے برابر ہوا، اس کے بعد جو ذرے کے برابر ہوا، یہ صرف لا الہ پڑھا ہے، لا الہ پڑھا سے اسے نکالو، میں ہی نکال دوں، تمہیں کیا رکھو۔ یہ اتنا لمبا پروسیجر ہے وہ، اللہ کے رسول، اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد دوسرے انبیاء، اس کے بعد جو ہے جو علماء ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس گریڈ بائی گریڈ ہونے والے۔ کون ہو اللہ کے سامنے جا کر اڑ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دیں گے، اس کے لیے شفاعت کرنے سے وہ راضی بھی ہوں گے۔ تو یہاں کسی کو جو ہے غلط آدمی کو سفارش نہیں کر سکتے ہم۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے بلکہ کافر ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور فرشتوں کے نام جو ہے مونس رکھ چھوڑے انہوں نے، فرشتے مرد عورت کیا بھی نہیں یاد رکھو، جن مرد عورت ہیں، فرشتے جن عورت مرد کیا بھی نہیں ہوتے، جنڈر کون سا بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کافر ہیں، فرشتوں کو مونس ناموں سے پکارتے ہیں، ان کی تعبیر کفر ہے۔ سب ضلالتیں آخرت میں جو ہے آخرت کی بے فکری سے پیدا ہو رہی ہیں، آخرت کا یقین نہیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں، ورنہ جو آخرت کا یقین رکھنے والا ہے اس کو فکر ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی جو ہے کفر کر دیا گیا، تو فرشتوں کو اللہ کے برابر، اللہ کی بیٹیاں چاہیے انہوں جا کو اڑ کو بیٹھتے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے کر بولیں گے، نہیں ہونے والی بات۔ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں قرار دینے کا عقیدہ باطل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ایک چیز، ایک تو یہ ہے مشرکین جو بھی کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، اور کس پر چل رہے ہیں؟ گمان پر چل رہی ہیں۔ کہاں دلیل ہے؟ کیا کتاب کسی کتاب میں ہے ایسا کرو کرو؟ نہیں ہے۔ پھر تمہاری عقل بولتی ہے ایسا کرو کرو؟ وہ کون سا شاعر ہے؟ میرے ہاتھوں کی تراشے پتھر کے صنم، آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے۔ یہ مسلم شاعر نہیں، میرا نام یاد نہیں آ رہا مجھے۔ ہمیں پتھر سے بنا کو لا کر، ہمیں ہاتھ سے بنا کو لا کر بیٹھ، ذرا عقل سے سوچو۔ جب پڑھتے وقت نے رکھا تھا فوٹو، فیل ہونے کو اسے مارا کو پھینک دیا، پوجا کرتا تھا روز، پوجا کرتا تھا اسے، کیا لگا کو حکم لگا کو وہ کر کو فیل ہوا پھینک کے کھڑا۔ کیا کر سکتی ہے وہ تصویر، کیا کر سکتی ہے وہ لوگ؟ تو ایسے تو ان کے تمام دیوی دیوتا ویسے ہیں جتنے بھی ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کے پیچھے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کس ہمارا شخصیت نہیں ہے۔ شخصیت بھی اگر ہے تو وہ شیطانی جن ہے، شیطان جن ہے۔ کیا معلوم جی کیسا ہے وہ، ایک دم آیا صاحب نے تو یہ بولتے رہتے نا بعض لوگ، وہ حقیقت نہیں، وہ جن ایسے روپ میں آتا ہے۔ تو اچھا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کرو بولے کیا سوال آتا ہے؟ نہیں بولے، بس غلط ہو گیا۔ تو توحید کا عقیدہ کیا ہے یہاں پیش کیا گیا ہے، اور توحید ایک نہیں ماننے والے کیا ہے آخرت تک نہیں رکھتے۔ تو پھر اصل مضمون ہمارا آخرت ہے۔ اب آگے ہو چاہے آخرت کی زندگی ہی اصل چیز زندگی ہے، یہ باقی ساری زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشے کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ اگر عقیدہ توحید کا توحید رہا تو وہاں کامیاب ہوگا، نہیں تو صرف لا الہ الا اللہ صحیح عقیدہ توحید کا رکھا تو بھی نجات ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھا، نہ کو نہیں بول رہے ہیں میں، تو اللہ کے بولتے ہیں اللہ مجھے تو ان کو اجازت دے، نہیں وہ تمہیں محمد رسول اللہ نہیں پڑھا نہ کو تمہارا، جو لا الہ محمد رسول اللہ دونوں کا یقین رکھنے والا تھا، اللہ کا رسول کا، تم اسے نکالو۔ ایمان انٹیکٹ رہنا، انٹیکٹ ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کر لے کو کفر کرا تو یہاں دنیا میں گیا ایمان، تو ایمان کیسا جاتا ہے؟ ایمان کے خلاف عقیدہ رکھنے سے لے آتا۔ اللہ ہی ہم کو جو ہے نفع نقصان پہنچانے والا ہے، نفع نہیں ہوگا تو ایمان گیا تمہارا۔ جا کو سب پیراں کرتے ہیں، لے لے پیراں کے اوپر بھروسہ رکھا، پیرا نہیں پیڑا ہے وہ اصل میں، یاد رکھو۔ رہ نہیں پڑنا چاہیے، لڑ چھوڑا بس، کتنے کے لوگوں کو بڑھیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ مشرکانہ عقیدے ہیں، گھسے ہوئے اندر۔ یہ ادھر اللہ لا الہ پڑھ گئے، لاکھ مرتبہ لا الہ پڑھ کو ایک جگ جھکا تو گیا پورا۔ لا الہ پڑھتا جی نہیں، لا الہ پڑھا تو کیا مطلب کیا؟ ہاں تو اس کے واسطے کیا لکھے ہمارے فقہا؟ لا الہ کا مطلب سمجھ کو پڑھے تو مسلمان ہوتا ہے۔
بلائنڈ پڑھا تو نہیں ہوتا ہے. ادھر لا الہ کا مطلب سمجھ کو پڑھا تو مسلمان ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا. مطلب قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.